اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمارٹ نیوز کے ساتھ ملک آفتاب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میں بات کروں گا کاراباخ اور ارمینیا کی جنگ کے بارے میں۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کاراباخ اور ارمینیا یہ رشین فیڈریشن اور ایران، ترکی اور افغانستان کے ساتھ ان کی بارڈر لگتی ہے۔ آذربائیجان اس میں شامل ہے۔ تو کاراباخ بیسیکلی تاریخی طور پہ آذربائیجان کا حصہ تھا۔ 1988 میں 1988 میں آرمینیا نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور 12 لاکھ کے قریب جو مسلمان تھے، اس علاقے کے جو باشندے تھے، ان پہ طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے اور 1988 سے لے کے 1994 تک اس علاقے میں جنگ کا میدان بنا رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ارمینیا نے باضابطہ طور پہ اس علاقے پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ ایک نام نہاد انڈیپینڈنٹ حکومت قائم کر دی کاراباخ کے علاقے میں۔ اور وہ نام نہاد انڈیپینڈنٹ جو حکومت قائم کی گئی، وہ انہوں نے اپنی عیسائیت کی 100-200 سال پرانی جو ہسٹری تھی اس کے مطابق اس حکومت کو قائم کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، کاراباخ جو جس کے سینٹیمنٹس، جس کا تعلق جغرافی لحاظ نال ہر لحاظ سے جو آذربائیجان کے اندر تھا، آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ایک تناؤ کی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان یک کے بعد دیگرے ادھر وقتاً فوقتاً لڑائیاں ہوتی رہی، جنگ ہوتی رہی، پھر اس کے بعد جو ہے نا جنگ رک جاتی تھی، پھر ہوتی تھی، پھر رک جاتی تھی۔ تو کافی قتل و غارت گری ہوئی اور اس علاقے میں بد امنی کی فضا قائم رہی۔ آخر کار ہوا کیا کہ لاسٹ ایئر آذربائیجان اور ارمینیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی، جس میں دنیا بھی 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ زیادہ تر دنیا کے ملک ایسے تھے جنہوں نے آذربائیجان کا ساتھ دیا، کیونکہ جو UN کا چارٹر ہے، جو یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ، اس میں آج تک جو ہے تاریخی طور پہ کاراباخ کو آذربائیجان کا حصہ ہی دکھایا جاتا رہا اور قانونی طور پر آذربائیجان ہی اس پہ اسی کا ہی قبضہ تھا جو کہ اقوام متحدہ میں بتایا جاتا تھا۔ تو لہٰذا آذربائیجان نے ایفرٹ کی، ان کی فوج نے انہوں نے قربانیاں دی اور اس علاقے پہ انہوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور ارمینیا کو پیچھے دھکیل دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ترکی نے بھی بڑا اہم رول ادا کیا اور بھی کچھ ملک شامل تھے جنہوں کا اہم رول تھا۔ بہرحال ہوا کیا کہ آذربائیجان نے اس علاقے پہ دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے دوران جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ تھا کہ ایران جو ہے نا وہ ارمینیا کا اتحادی بنا رہا، ایران کے بارے میں یہ آ رہا تھا، اور ترکی آذربائیجان کے ساتھ تھا، پاکستان تھا، افغانستان تھا، اس طرح بہت سارے ملک تھے جو کہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ اب کاراباخ کے علاقے میں اس وقت آذربائیجان کا قبضہ ہے اور ان کی حکومت ہے، لیکن ارمینیا جو ہے یک کے بعد دیگرے اس ایریے میں لڑائی کر رہا ہے، کیونکہ ارمینیا یہ چاہتا ہے کہ یہ علاقہ ہمارے قبضے میں ہو۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کاراباخ کا یہ علاقہ پہاڑیوں اور پہاڑی سلسلوں پہ، بنجر زمینوں پہ مشتمل ہے، کچھ زرعی رقبے بھی ہیں، لیکن یہ زیادہ تر اس علاقے کو جو ہے نا یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، کاراباخ کا یہ جو ایریا ہے۔ بہرحال ارمینیا کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ارمینیا بہت پرانی عیسائی ریاست ہے، شروع سے ہی یہاں پہ عیسائیت کا عروج رہا، اور یہ میں بات ایک بتاتا چلوں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پچھلے 50 یا 100 سالوں میں یا 200 سالوں کی تاریخ اگر دیکھیں تو کسی عیسائی ریاست کو پہلی دفعہ شکست ہوئی ہے کاراباخ والے کیس میں۔ ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پہ بھی کوئی عیسائی ریاست یا مسلمانوں کے اینٹی جو لوگ تھے وہ جہاں قبضہ کرتے تھے، جہاں پہ بھی جنگ ہوتی تھی، اقوام متحدہ اور بہت سارے UN کے ادارے، نیٹو اور امریکن فورسز یہ میدان میں آ جاتی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف جو بھی بندہ میدان میں آتا تھا اس کی بھرپور سپورٹ کی جاتی تھی۔ آپ کے سامنے ایسٹ تیمور، مشرقی تیمور کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے تھوڑی سی بغاوت کی انڈونیشیا کے خلاف، یہ اس میں اکثریت عیسائیوں کی اس تیمور میں، لیکن وہاں سے امریکہ سے، UN سے، ہر سائڈ سے انڈونیشیا پہ پریشر آ گیا اور اس کو فوراً آزاد کر دیا گیا۔ حالانکہ ایسٹ تیمور کی آزادی کے بعد فلسطین میں بھی آوازیں اٹھی،
کشمیر میں بھی آوازیں اٹھی، لیکن کسی قسم کا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اور فلسطین اور کشمیر میں چونکہ مسلمان تھے اور مسلمان آج تک وہاں پہ مار کھا رہے ہیں، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی کسی دنیا کے کسی کونے سے کوئی مدد نہیں ہو رہی۔ میں اس کو ایک مسلم دنیا کے لیے سکھ کا سانس بھی کہوں گا کہ یہ جو کاراباخ اور ارمینیا میں لڑائی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ اب آگے شامل کرتے ہیں کہ پیوٹن جو ہے نا اس وقت مسلمانوں کا نجات دہندہ گردانا جا رہا ہے۔ کیوں نجات دہندہ گردانا جا رہا ہے؟ کیونکہ امریکن اور نیٹو انہوں نے بری طرح سے عربوں میں مسلمانوں کو مارا، طرح طرح کے مظالم ڈھائے، حکمرانوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، جن میں معمر قذافی، صدام حسین جیسے بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ لیکن اب کیا ہوا؟ پیوٹن نے یوکرین پہ حملہ کر دیا۔ یوکرین بھی ایک عیسائی ریاست ہے، یورپ کے دل میں ہے، اور پوری یورپین کمیونٹی، نیٹو، امریکن، ان سب کو بہت بڑے پیمانے پہ تکلیف ہے، اور یہ اپنے فوجی بھی ادھر بھیج رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ فار دا ٹائم بینگ مسلم دنیا کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو بہت بڑے پیمانے پہ تباہی سے دوچار کیا تھا امریکہ اور نیٹو نے۔ اور یوکرین والی جنگ بھی یہ مسلمانوں کے لیے ایک خوش چیز ہے۔ یوکرین میں بھی چونکہ عیسائی زیادہ تعداد میں آباد ہے، اس لیے یورپین کو زیادہ تکلیف ہے، کیونکہ عیسائیوں کو یہاں پہ بھی مار پڑ رہی ہے۔ تو کاراباخ اور ارمینیا کی جنگ کے بعد یہ یوکرین اور رشیا کی جنگ ہے۔ اس میں بھی اللہ کرے، میں یہ دعا گو ہوں کہ اس میں پیوٹن اگر یہ جنگ جیتتا ہے تو امریکن بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، اور مسلمانوں کی جو تنگی کے دن تھے، جو پریشانی کے دن تھے، ان میں کمی آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں چائنا کی بھی خبر شامل کرنا چاہوں گا۔ چائنا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چائنا پوری پلاننگ کر رہا ہے، اسٹریٹجی بنا رہا ہے لداخ کے علاقے پہ قبضہ کرنے کی، کیونکہ لداخ کے بارے میں چائنا کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور انڈیا کو اس وقت سخت پریشانی ہے، کیونکہ اس سائڈ سے پاکستان ہے، پاکستان اپنی بارڈر پہ اسکردو زیادہ تر لداخ کے قریب ہے، بلکہ لداخ سے 100 کلومیٹر اسکردو دور ہے، جہاں پہ پاکستان کے بیس ہیں، پاکستان کی کمیونٹی جہاں پہ موجود ہے۔ اور انڈیا کو یہی پریشانی ہے کہ ایک سائڈ پہ پاکستان ہے اور ایک سائڈ پہ چائنا ہے، اگر ان دونوں نے مل کے ہم پہ حملہ کر دیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے انٹرنیشنلی UN مختلف اداروں میں جا کے آج کل اسپیشلی انڈیا چیخ رہا ہے۔ پچھلے دنوں انڈیا نے پاکستان کے F-16 طیاروں کے بارے میں بھی چیخو پکار کی، کیونکہ امریکن نے کہا کہ ہم ان کے طیارے جو ہیں ان کی مینٹیننس بھی کریں گے، مزید بھی ان کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس میں انڈیا نے کافی چیخو پکار کی، جس پہ آن ریکارڈ، آن دا ٹیبل، جب ان کا ڈائیلاگ ہو رہا تھا انڈین فارن منسٹر اور امریکن کا، تو امریکن نے ان کے کلیم جو تھے، دعوے تھے، ان کو سراسر ریجیکٹ اور بے بنیاد قرار دے دیا۔ تو یہ تازہ ترین خبر تھی، میں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ۔